शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हम कहते हैं अऊज़ु बिल्लाह, या अल्लाह मुझे पनाह चाहिए, पनाह लेने आप उसी के पास जाते हैं जो आपसे मोहब्बत करता हो। तो जैसे ही हम अऊज़ु बिल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला इस्टेब्लिश कर रहे हैं और मुझे और आपको दोबारा याद करवा रहे हैं कि इस दुनिया में कोई है जो हमें पनाह दे देगा। जब भी आप किसी से पूछते हैं ना कि खुदा के होने पे यकीन क्यों रखते हैं आप, तो एक दलील उसकी सबसे बड़ी ये है कि हर इंसान कमजोर है। कोई भी चीज हमारे हाथ में पूरी तरह नहीं है। हम बीमार हो जाएं तो ठीक खुद से नहीं हो सकते। किसी के घर पे कोई मुसीबत आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, सारी चीजें अख्तियार से बाहर हैं। बहुत थोड़ी चीजें हैं ना जो हम कर सकते हैं। उसके बाद दवाई खा के भी हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला आप इलाज कर दें। वरना ऐसे कैसे होता है कि एक इंसान ने दवाई ली है वो ठीक हो गया, एक ने दवाई ली है वो नहीं ठीक हुआ। तो अऊज़ु बिल्लाह हमें ये याद करवा रहा होता है कि कोई तो है इस कायनात का मालिक जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, जो तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब सवाल यह है कि हिफाजत की किस चीज से हिफाजत की जरूरत है? मिनश्शैतानिर रजीम, धुतकारे हुए शैतान से। अब हमें समझ नहीं आता कि कोई एक इंसान पहली बार सुन रहा है ना, हम आज ये स्टोरी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे पहली बार सुन रहे हैं। शैतान को धुतकारा क्यों गया, सबसे पहले ये सवाल आता है दिमाग में, और मुझे उससे क्यों खतरा है? दूसरा सवाल ये आता है मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। इसलिए अल्लाह ताला पूरी स्टोरी सुनाते हैं मुझे और आपको कि ये मसला है, यहाँ से शुरू हुई सारी दुश्मनी, और तुम्हारी तो खानदानी दुश्मनी चल रही है, बाप दादा की। ऐसे ही होता है ना, दुनिया पे लोगों की दुश्मनियां चल रही होती हैं, अब्बू की, दादा की, और वो उनसे उनसे खतरा होता है। हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की दुश्मनी चल रही है शैतान से, और अब मुझे और आपको भुगतना पड़ेगा। हम सब मैदान जंग में हैं और हमारी वजह से ही दुश्मनी चल रही है कि अल्लाह आपने इंसान बनाया क्यों? आपने किसी और को अथॉरिटी या रैंक क्यों दे दिया? अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करते हैं और हमारा इतना ख्याल रखते हैं, इसीलिए हम फौरन अल्लाह ताला को पुकार देते हैं अऊज़ु बिल्लाह, या अल्लाह हिफाजत चाहिए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो भी मैं कर रहा हूँ, हम लोग अक्सर यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते हैं ना कि खाना खाते हुए भी सीधा हाथ से खाना जरूरी है वरना शैतान खा लेता है। तो वो जब हमारा खाना ही नहीं छोड़ रहा तो और कौन से काम में हमें छोड़ देगा कि अच्छा तुम अपना काम कर लो। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं फाइजा क़रअतल कुरआन, जब तुम कुरान पढ़ने लगो फस्तइज़ बिल्लाह, तो अल्लाह से पनाह मांग लिया करो, क्योंकि अभी भी शैतान ही आएगा मिनश्शैतानिर रजीम, कि अल्लाह से पनाह मांग लिया करो कि अल्लाह मुझे बचा ले, अब शैतान हमला करेगा। वो खाने पे नहीं छोड़ रहा, हमें सोने पे नहीं छोड़ रहा, कुरान पाक पर नहीं पढ़ने दे रहा, हर वक्त अटैक कर रहा है, हर जगह से अटैक कर रहा है। और मजे की बात यह है कि वो अटैक कहाँ कर रहा है ये भी उसने बताया है अभी आज की स्टोरी में। वो उसने अल्लाह ताला से कहा था मैं आपके सीधे रास्ते पे बैठूंगा। इसका मतलब है जब भी हम उल्टे रास्ते गए हैं ना, झूठ बोल रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, जिद कर रहे हैं, कोई भी बड़े से बड़ा गुनाह कर रहे हैं, तब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, अंदर बस ठीक होगा, कोई हमले नहीं हो रहे, कोई थॉट्स नहीं आ रहे, कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही हमने डिसाइड किया कि आज से मैंने सच बोलना है, या आज से मैंने अपने दोस्त की मदद करनी है, या आज से मैंने कुरान पढ़ना शुरू करना है, अब जिंदगी में मसले आने शुरू होते हैं। अब शैतान अंदर ही अंदर थॉट्स डालना शुरू कर देता है। वो तुम्हें कहता है तुम तो इतने गुनाहगार हो, आप किधर आ रहे हो कुरान की तरफ? पहले पूरी तरह नेकोकार हो जाओ, उसके बाद आना। हमने यही सोच लिया ना कि कोई हमें दीन सिखा भी रहा हो तो वो परफेक्ट हो, या मैं अब दीन सीखूंगा तो परफेक्ट तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो गुनाहगार इंसान हूं। ऐसे नहीं होता। अब अल्लाह ताला मुझे और आपको बिठा के कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनाने का वक्त तो उसी के पास होता है ना जो हमसे प्यार करता होता है। इसका मतलब है अल्लाह ताला हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए अभी हमें बैठ के कहानी सुनाएंगे कि कौन शैतान किससे दुश्मनी है, और कितनी लंबी दुश्मनी चल रही है। वलक़द ख़लक़नाकुम, जब हमने तुम सबको बना लिया। आपको पता है मेरी और आपकी रूह और आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक की रूह एक साथ बन गई थी आदम अलैहिस्सलाम के साथ। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आए हुए इतना अरसा हो गया ना, हमारी रूहें उस वक्त बन गई थी। इसका मतलब है हमारे अंदर एज का गैप नहीं है। अब रूह में, दुनिया में बॉडी के अंदर तो है, रूह में एज का गैप नहीं है। वलक़द ख़लक़नाकुम, जब हमने तुम सबको बना लिया, सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर तुम में से हर एक की तराश खराश की। अल्लाह ताला ने डिसाइड किया कि किसका कौन सा जेंडर होने वाला है, किसका कद कितना होगा, किसका रंग कितना होगा, किसको कौन सी चीजें पसंद होंगी। घर में ऐसे ही होता है ना, 4 लोगों को अलग अलग खाने पसंद है, 4 लोगों के बाहर घूमने जाने के लिए अलग अलग जगह पसंद है। क्यों? अल्लाह ताला ने सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट बनाई है। सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर हमने आदम से, फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा कर दिया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में से नहीं था। अब ये अल्फाज बोल मैं रही हूँ, लेकिन असल में अल्फाज किसके हैं? अल्लाह ताला के। तो हमें इमेजिन यही करना है कि अल्लाह ताला हमें बिठा के एक स्टोरी सुना रहे हैं, और स्टोरी किसी और की नहीं, हमारी खुद की सुना रहे हैं। क्योंकि शुरू अल्लाह ताला ने कैसे किया? जब हमने तुम्हें बना लिया। क़ाल मा मनाअक, फिर अल्लाह ताला ने शैतान से पूछा कि तुम्हें किस बात में रोक लिया था अल्लाह तस्जुद के तुम सजदा करते, जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। उसने कहा अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। शैतान कह रहा है कि मैं इंसान से बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार,
آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور ان سب کو مٹی سے بنایا، انسانوں کو مٹی سے بنایا. آدم علیہ السلام ابھی تک بن گئے تھے نا، ابھی صرف آدم علیہ السلام کی بات کر رہا ہے وہ. ہمیں کیا سمجھ آیا کہ دنیا کا سب سے پہلا گناہ تکبر ہے، اپنے آپ کو کسی سے بہتر، اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھ لینا ہے. وہ نہیں کر سکتے ہم، چاہے اسکول میں کسی بچے کا جیومیٹری باکس ہم سے زیادہ خراب ہے، چاہے کسی نے کپڑے ہم سے کم اچھے پہنے ہوئے ہیں، چاہے کوئی بات کرنے میں ہم سے کم اچھا ہے، پنجابی بولتا ہے یا انگلش اس کو اتنی صاف نہیں آتی، کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر کوئی ہمارے متعلق بھی یہ کرے گا، اگر کوئی ہمیں بھی چھوٹا محسوس کرائے گا، اس کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی. شیطان کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو نیچے گرایا، آدم علیہ السلام کو کمتر سمجھا اور اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ یہ کیسے کر لیا تم نے، میں کسی کو بناؤں اور اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہوں کیا کہ جو مرضی کرو، ایسے تو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان سے حساب لیتے ہیں اس کے کاموں کا. قال فاهبط منها، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ آپ نیچے اتر جائیں یہاں سے. فما يكون لك ان تتكبر فيها، پاز کریں. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نیچے بھیج دیا کہ اب تم نیچے چلے جاؤ، اب تم نے تکبر کیا ہے، اب تم چھوٹوں میں سے ہو گئے. اس نے بڑا ہونے کی کوشش کی تھی نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی اس دنیا میں اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں چھوٹا ہو جاتا ہے. بھلے اس کا قد 6 فٹ ہی رہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ چھوٹا سا بونا ہو جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا. قال انظرنی، اب شیطان کو غصہ آ گیا، اس کے اندر نفرت اتنی زیادہ ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے ٹائم دیں، الی یوم یبعثون، جب تک قیامت والے دن یہ دوبارہ اٹھیں گے نا، مجھے اس وقت تک ٹائم چاہیے. ورنہ شیطان کو مر جانا چاہیے تھا ابھی تک. جیسے ہر انسان دنیا میں آتا ہے 50-70 سال زندگی گزارتا ہے، مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، ویسے ہی شیطان کا ٹائم بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اس نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اب اس کو نفرت اتنی زیادہ ہے آدم علیہ السلام سے، اور اس کو غصہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، مجھ سے رینک کیسے چھن گیا، اب میں ان سب سے چھینوں گا. بدلہ لینے کی چاہ. تو ہم نے شیطان سے کیا سیکھا کہ بدلہ نہیں لینا ہوتا. آدم علیہ السلام سے بھی ہم ابھی دیکھیں گے آگے غلطی ہوگی. قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں دے دی ہے اجازت. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اور شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اب میں انہیں بھٹکاؤں گا، اب میں آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. اور لاقعدن کا مطلب ہے لمبا سا بیٹھے گا، وہ انتظار کرے گا کہ کب تم نماز کی طرف آئے ہو، کب کسی نے قرآن کو سیریس لینا شروع کیا اور وہ اٹیک کرے گا. ثم لآتینہم، پھر میں ان پہ اٹیک کروں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. یہ والا سٹیٹمنٹ ہمیں پریشان اور حیران کرتا ہے نا کہ یہ کیا بات کی اس نے. اسے کہنا چاہیے تھا آپ ان میں سے اکثر کو فرما بردار نہیں پائیں گے، آپ ان میں سے اکثر کو نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا نہیں پائیں گے. کوئی بھی اور بات کر سکتا تھا. کیا کہہ رہا ہے وہ، یا اللہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. کیا مطلب کہ جیسے ہی کوئی انسان ناشکرا ہوتا ہے نا، چاہے وہ ماں باپ کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ جو لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں اگر ہم انہیں کا شکر نہیں ادا کر رہے تو اللہ تعالیٰ کا کیسے ادا کریں گے. جو نظر بھی نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ کی بہت سارے احسان تو ایسے ہیں جو ہمیں ویسے بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹائم زندہ رکھنے کے لیے. اب شیطان کا کیا مطلب ہے جب اس نے کہا کہ میں سامنے سے اٹیک کروں گا. سامنے ہمیں دنیا نظر آتی ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی پینا ہے. شکر کرنے والا نہیں پائیں گے مطلب جب کسی انسان کے دل کے اندر وہ اس بات کا شکر نہیں ہوتا نا کہ میرے پاس آلریڈی کتنا کچھ ہے. یا اللہ آپ کا شکر ہے آج میں نے ناشتہ اچھے سے کر لیا. ہم نے فلسطین کی ویڈیوز دیکھی ہیں نا، اور یہاں پاکستان میں تھر میں ایک صحرا ہے جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو اگر کوئی انسان شکر گزار ہوگا پھر اس کو پریشانی نہیں ہوگی کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. اور اس کے پاس سے ان کے اوپر حملہ کرے گا. پاس سے کیسے حملہ کرے گا؟ وہ ہمیں یہ احساس دلائے گا کہ تمہارے پاس تو کبھی بھی کچھ نہیں رہا، دیکھو باقی سارے لوگ کہاں سے کہاں پہنچے، تم نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے. یا ہمیں نیکی کا غرور دلائے گا یا گناہوں کا. تو اصل میں اگر میں نے اور آپ نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے نا تو شکر گزار ہو جانا ہے. شکر گزاری کس بات کا نام ہے کہ اللہ میرے پاس جو ہے بہت ہے، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کپڑے ہیں بہت ہیں، کھانا ہے بہت ہے، امی ابو ہیں تو صحیح، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ، گھر ہے رہنے کے لیے، جو بھی چیز ہے. جیسے ہی ہم ناشکرے ہوتے ہیں شیطان کو موقع مل جاتا ہے حملہ کرنے کا. قال اخرج منها، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، مذءوما مدحورا، دھتکارا گیا ہے، وہ اس کو خوار کر کے نکالا گیا ہے وہاں سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لمن تبعک منہم، ان میں سے جس کسی نے تمہاری پیروی کی، لأملأن جہنم منکم اجمعین. ابھی تک کیا ہو رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہے، ابلیس ہے، آدم علیہ السلام ہے وہاں کے ہی، اور بات چل رہی ہے ابلیس اور اللہ تعالیٰ کی، شیطان اور اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی ہے. آل آف اے سڈن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان میں سے کسی نے تمہیں فالو کیا، ابھی ابلیس سے ہی بات کری ہے، اللہ تعالیٰ فوراً سے ٹرن کرتے ہیں ہم سب کی طرف، کیونکہ ہم سب وہاں کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے.
اور اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا. کہ ابھی دیکھ رہے ہو نا کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہو کتنی نفرت کرتا ہے تم سے، دنیا میں جا کے اس سے دوستی مت کر لینا. تو اس کی کیا مطلب ہے کہ میں اور آپ وٹنس تھے. ہماری زندگی کوئی آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے شروع نہیں ہوئی، کروڑوں سال پہلے شروع ہو گئی ہے. اور اگر اتنا بڑا ماجرا ہے اور اتنی بڑی کہانی چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے میں اس دنیا میں کوئی چھوٹا کام کرنے بھی نہیں آئی اور نہ ہی آپ آئے. اس کا مطلب ہے ہم کوئی بہت بڑا کام کرنے آئے ہیں اس دنیا میں، اور وہ کام کیا ہے وہ ہم آہستہ آہستہ جانیں گے. پہلے ہمیں یہ تو کلیئر ہو جائے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں. اعوذ باللہ ایکچولی ہمیں ہر روز یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ یاد تو کرو کہاں سے زندگی شروع ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ، ابلیس، آدم علیہ السلام، بات چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے ٹرن ہو کے کہتے ہیں دیکھیے یہ دشمن ہے تمہارا، اب اس کو دوست نہ بنا لینا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو ہمیں بار بار بتانا پڑتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دوست نہیں بناؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن کہیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے. تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ جب بھی ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اس کے پیچھے تاریخ کتنی زیادہ ہے، اس کے پیچھے میری اور آپ کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے کہ ہم خطرے میں ہیں، اس کا مطلب ہے امپورٹنٹ ہے. ورنہ ہمیں پتا ہے کہ سیلیبریٹیز، پولیٹیشینز، ایکٹرز، میوزیشینز یا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اسپورٹس پرسن ہوتے ہیں، ان کے گرد سیکیورٹی گھوم رہی ہوتی ہے. مجھے اور آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، مطلب ہم اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور اہم ہیں. اللہ کرے کہ اگلی بار ہم جب بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں ہمیں اپنے اہم ہونے کا احساس رہے، اور پھر ہم جیسے ہی اہم ہونے کا احساس ہو ہم ڈھونڈیں کہ میں اس دنیا میں کرنے کیا آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.